اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے داتا گنج بخش حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مکمل روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، اور داتا گنج بخش کا مطلب کیا ہے، اور داتا گنج بخش کہنا کیسا ہے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی ہے، لیکن آپ علی حجویری کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ جس محلے میں آپ رہتے تھے اس کا نام حجویر تھا، اسی وجہ سے آپ علی حجویری کہلائے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، مگر لاہور میں آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید عثمان تھا۔ آپ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں 400 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ اسی محلے کی رہنے والی تھیں، لیکن آپ کے والد غزنی کے ایک اور محلے کے رہنے والے تھے جس کا نام جلاب تھا۔ انہی محلوں کی نسبت سے آپ کو حجویری اور جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا شجر نسب یوں بیان کیا گیا ہے: حضرت علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن بن حسن اصغر بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، یوں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سادات عظام سے تھے۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت میں کچھ افراتفری پھیل گئی تو آل سادات کے افراد حاکمان وقت کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے غزنی میں آ کر آباد ہو گئے۔ غزنی میں آپ کے خاندان کا علم، فضل اور روحانیت میں چرچا ہوا۔ آپ کے حقیقی ماموں غزنی کے بلند پائے عالم اور ولی اللہ تھے، بلکہ لوگ انہیں تاج الاولیاء کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس دور میں حضرت علی حجویری غزنی میں پیدا ہوئے، وہ دور علم و فضل کے اعتبار سے بہت اچھا دور تھا۔ بے شمار علماء، فضلاء اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ 4 سال سے زائد عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حروف شناسی کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑے عرصے میں آپ نے قرآنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے علوم پڑھے۔ آخر بڑا ہونے تک آپ نے مختلف اساتذہ سے عربی، فارسی، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، جن اساتذہ سے آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل کی ان میں شیخ ابو العباس احمد بن محمد اشکانی، شیخ ابو القاسم گرگانی، ابو العباس احمد بن محمد قصاب، ابو عبداللہ بن علی المعروف بازا تسانی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد، ابو احمد المظفر بن احمد بن حمدان اور شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن الکشیری کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اپنے بعض اساتذہ کا ذکر کشف المحجوب میں کیا ہے۔ ظاہری علوم کے حصول کے بعد معرفت حاصل کرنے کی غرض سے آپ مرشد کی تلاش میں نکلے، مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ دوران سفر آپ نے سلسلہ عالیہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن خطلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو شام میں رہتے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور پیشوائے طریقت تھے۔ سلسلہ جنیدیہ کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے تمام شیوخ و اکابرین سلسلہ جنیدیہ سے منسلک ہیں اور یہ طریقہ بڑا مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زیر نگرانی سلوک کی منازل طے کی۔ آپ کا سلسلہ طریقت یوں ہے: آپ مرید حضرت ابو الفضل بن حسن خطلی کے، وہ مرید حضرت شیخ ابو الحسن علی حصری کے، وہ مرید حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے، وہ مرید حضرت سری سکتی کے، وہ مرید حضرت معروف کرخی کے، وہ مرید حضرت داؤد طائی کے، وہ مرید حضرت حبیب اجمی کے، وہ مرید حضرت خواجہ حسن بصری کے، اور وہ مرید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے مرشد حضرت ابو الفضل کی صحبت میں گزارا۔ اس صحبت سے آپ کو معرفت حاصل ہوئی۔ آپ کے مرشد باشرح صوفی تھے، پابند صوم و صلات تھے، ان کی غذا نہایت ہی سادہ اور کم تھی۔ ایسے ہی وہ بہت کم سوتے تھے اور سارا وقت یاد الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری کو بھی انہوں نے کم کھانے، کم سونے، کم گفتگو کرنے کی ہدایت کی
اور سارا دن یاد الہی میں محو رہنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی حجویری نے پابند شرع رہ کر اللہ کی بے پناہ عبادت کی اور سفر و حضر میں پیر و مرشد کا ساتھ دیا۔ اس صحبت مرشد اور یاد الہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بہت جلد ولی کامل بن گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرما کر خدمت دین کا حکم دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سیر و صحت حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم شباب کا زیادہ حصہ سیر اور سفر میں گزارا۔ اس سیر و سیاحت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو از حد علمی فائدہ ہوا۔ آپ کئی علماء اور فضلاء سے ملے، اس کے علاوہ کئی مشائخ کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں جن سے روحانیت کو تقویت ملی، اور آپ کو زندگی کے بہت سے مشاہدات اور تجربات حاصل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایران، عراق، شام، ترکی، عرب، ماورا النہر، آذربائیجان، خراسان، طبرستان، کہستان، کرمان اور خرستان کے علاقوں کی سیر و سیاحت کی۔ ان علاقوں میں جن بزرگوں سے ملاقات ہوئی ان میں شیخ احمد بخاری، خواجہ رشید مظفر، خواجہ شیخ احمد حمادی، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجودینی، شیخ ابو عبداللہ جنیدی، شیخ ابو العباس دامغانی، شیخ ابو طاہر مکشوف، شیخ قاسم سدسی، شیخ ابو اسحاق بن شہریار کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کاملانہ طریقت سے آپ کی صحبتیں ہوئیں۔ ان علاقوں میں بے شمار واقعات پیش آئے۔ ان واقعات اور مشاہدات کا ذکر آپ نے اپنی تصنیف کشف المحجوب میں کہیں کہیں کیا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی حجویری داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی کامل تھے جن کی ساری زندگی شریعت کی اتباع میں گزری۔ اگرچہ آپ نے سلوک اور معرفت کی منازل طے کرنے کے لیے بہت سی ریاضت اور مجاہدہ کیا، جگہ جگہ کی سیر و سیاحت کی، زندگی کا کچھ حصہ سفر میں گزارا، اور مسلسل 4 سال تک سفر میں رہنے کے باوجود نماز باجماعت ترک نہ ہوئی، اور جب جمعے کا دن آتا تو آپ کسی نہ کسی قصبے میں چلے جاتے اور نماز جمعہ ادا کرتے۔ کشف المحجوب میں آپ نے کئی مقامات پر اس اتباع شریعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہوتا تھا۔ اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سے پیشتر بھی ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے حل کے لیے حضرت ابو یزید کے مزار پر چلہ کشی کی تھی۔ اس چلہ کشی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار بھی میں آپ کے مزار پر معتکف ہو گیا، لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دوران میں روزانہ 3 دفعہ نہاتا اور 3 ہی دفعہ طہارت کرتا۔ کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر میں نے خراسان جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ راہ میں ایک گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ جامہ پہنا دیکھ کر کہا، یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں، اور واقعی میں ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے مجھے قیام کے لیے جو جگہ دی، خود اس سے بلند جگہ پر قیام کیا، خود تو نہایت لذیذ و نفیس غذائیں کھائیں اور مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دی۔ وہ لوگ میرا مضحکہ اڑاتے، خربوزے کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے مولا کریم، اگر ان کے لباس یعنی گدڑی وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرتا۔ باوجود یہ کہ رسم پرست صوفی مجھے طنز و ملامت کا ہدف بنا رہے تھے، لیکن انبیاء اولیاء کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی، اور اس وقت مجھ پر یہ راز سربستہ کھل گیا کہ بزرگان طریقت کم فہموں کی زیادتیاں کیوں برداشت کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارج کی بلندی کا زینہ ہے، اور اس میں بھی بڑے مفادات ہیں۔ ناظرین، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں علاقہ شام میں سفر کرتا ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر پہنچا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سن رسیدہ شخص کو اس طرح بغل میں لیے ہوئے تھے جیسے کوئی کسی بچے کو لیے ہوتا ہے۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ کی طرف دوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ ضعیف شخص کون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت باطنی سے میرے اس استجاب کا حال معلوم کر لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ۔ اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے اوصاف شرع کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے ربط و محبت ہے۔
اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ نکتہ لطیف ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی حجویری فرماتے ہیں، قیام عراق کے زمانے میں میں نے بہت کشادہ دستی سے کام لینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی اور مجھ سے طالب امداد ہوتا اور میں کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرتا، اس طرح لوگوں کے مطالبات روز بروز بڑھنے لگے اور قرض خواہوں نے الگ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عراق کے ایک سردار نے جو میرے اس حال سے واقف تھا مجھے لکھا کہ تو نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس سے پیدا شدہ پریشانیاں عبادت اور ذکر الہی میں مانے نہ ہو جائیں۔ یوں اندھا دھند روپیہ خرچ کرنا اچھا نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے اور اس کے سوائے کسی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کی کفالت کر سکے۔ میں نے اس نیک دل سردار کی اس پر حکمت بات کو گرہ میں باندھ لیا اور اس تنگی سے چھٹکارا حاصل کیا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ حضرت علی حجویری نے حصول معرفت کی خاطر بے حد ریاضت و عبادت کی، صوف کا لباس پہنا، رضا الہی اور علم کے لیے در بدر کی خاک چھانی، حب الہی میں فکر و فاقہ کیا، عشق حقیقی کی خاطر صبر و ضبط سے کام لیا، حتیٰ کہ ایک روز آیا کہ اللہ ان پر مہربان ہوا اور تکمیل معرفت ہوئی، اور وہ وقت آ گیا کہ آپ کے ظاہری اور باطنی علم سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے اور آپ کی صحبت سے فیض پائے۔ چنانچہ آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی نے آپ کو حکم دیا کہ تم لاہور روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ حضرت علی حجویری کے پیر بھائی حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی کے ایک اور مرید حضرت شاہ حسین زنجانی پہلے سے لاہور میں موجود تھے اور اپنے وقت کے ولی کامل تھے، اس لیے حضرت علی حجویری نے مرشد کا حکم سن کر دریافت کیا کہ پیر و مرشد، وہاں تو حضرت حسین زنجانی موجود ہیں اور وہ کتب الاقطاب ہیں، پھر وہاں میری کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا، تم لاہور روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ مرشد سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد سے رخصت ہو کر اپنے وطن غزنی آئے۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزار تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی علاقہ پڑتا ہے جس کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے۔ چنانچہ آپ 3 آدمیوں کے قافلے کی صورت میں لاہور کی طرف چل دیے۔ آپ کے ساتھ شیخ احمد حمادی سرخی اور شیخ ابو سعید حجویری تھے۔ اللہ کے یہ تینوں درویش انتہائی مشقت کے بعد پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور پھر وہاں سے منزل بمنزل لاہور آئے۔ راستے میں آپ کو پنجاب کے دریاؤں کو عبور کرنا پڑا۔ آپ 431 ہجری بمطابق 1041 لاہور آئے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ جب آپ لاہور میں آئے تو شام ہو چکی تھی، اس لیے بیرون شہری شب باش ہوئے۔ دوسرے روز لاہور کے شہر کے مشرقی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو آپ نے ایک جنازہ دیکھا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ کتب لاہور حضرت شاہ حسین زنجانی المعروف میراں حسین زنجانی کا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین زنجانی کے جنازے میں شرکت کی تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت علی حجویری نے تشریف آوری کے بعد لاہور میں قیام کیا، جہاں آج کل آپ کا آستانہ ہے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں لاہور شہر کی آبادی سے باہر تھا اور بے آباد تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کے فقیروں نے ہمیشہ ہی ویرانے اور خلوت کو پسند فرمایا، اسی لیے حضرت علی حجویری نے آبادی سے باہر ویرانے میں ڈیرا جمایا۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل خطہ لاہور اسلام سے روشناس ہو چکا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے یہاں مسلمان سپاہی جو مسلمان فاتحین کے ساتھ آئے تھے آباد ہو چکے تھے، مگر ان کے علاوہ اولیاء اللہ بھی سرزمین میں شمع اسلام کو منور کر چکے تھے۔ آپ سے قبل جن بزرگوں نے لاہور میں تبلیغی خدمات سر انجام دیں ان میں حضرت میراں حسین زنجانی، حضرت یعقوب زنجانی المعروف شاہ صدر دیوان زنجانی، حضرت موسیٰ زنجانی اور حضرت سید اسماعیل بخاری کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں، اور یہ حضرت آپ سے قبل رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کر چکے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے آپ سے قبل کے سلسلے کو مزید تقویت پہنچی اور اسلام کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ لاہور میں تشریف آوری پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک بزرگ شیخ حسام الدین سے بھی ہوئی۔ یہ بزرگ بھی حضرت مخدوم علی حجویری کی تشریف آوری سے قبل اہل لاہور کو اسلام کا پیغام دے چکے تھے۔ خود حضرت علی حجویری نے دیار ہند میں ان سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے
اور ان کے متعلق تعریفی کلمات استعمال کیے۔ چنانچہ لکھتے ہیں شیخ حسام الدین ایک پاک طینت بزرگ تھے، انہوں نے 78 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ میں ان کی بیماری کے آخری دن ملاقات کے لیے گیا، اس وقت ان پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہا ہے میری جان دعا کر کہ میرا انجام بخیر ہو۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جس غیر مسلم کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام کیا وہ والی کامل و غزنی کی طرف سے پنجاب کا نائب حاکم رائے راجو تھا۔ گورنر پنجاب رائے راجو ایک مشہور و معروف شخصیت کا حامل تھا۔ رائے راجو نے جس طرح اسلام قبول کیا اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ دودھ میں نہیں دے سکتی، چونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے، اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دیں گی اور جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا تو پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھر واپس آئی اور شام کو جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ خبر آنن فانن قرب و جوار کے دیہات میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکوں میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے، اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے بھی بے حساب دودھ دیا۔ اس کرامت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ کے پاس جوک در جوک لوگ آنے لگے۔ رائے راجو کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں جو کمالات دکھا سکوں، میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھیں اور مجاہدے میں زندگی گزاری تھی، اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطل کو کوئی پیش نہ گئی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ کے دست حق پر بیعت ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ چنانچہ تحقیقات چشتی میں درج ہے رائے راجو حاکم پنجاب کا نائب تھا، وہ حضرت کا مرید ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، چونکہ یہ پہلا ہندو بلکہ ہندوستانی تھا جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، اس لیے حضرت داتا صاحب نے اپنی دلی خواہش سے بطور یادگار اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب نے لاہور میں تشریف لا کر سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کرائی، چنانچہ موجودہ مسجد جو بعد میں اثر نو تعمیر ہوئی، ان کے ادب و احترام اور یادگار کے طور پر اسی مسجد کی زمین پر تیار کرائی گئی۔ یہ مسجد آپ نے اپنی گرہ سے بنوائی، اور کون کہہ سکتا ہے کہ دیگر مزدوروں کے ساتھ آپ نے بھی کس خلوص، کس جوش و شوق اور ولولے سے دیواریں چنی ہوں گی، چھت ڈالی ہوگی، سر پر مٹی کی ٹوکریاں اٹھائی ہوں گی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے گو اس ملک میں اسلام کا زیادہ چرچا نہ تھا، تاہم مسلمان خواہ وہ غیر ملکی حاکم تھے، خواہ وہ لوگ جو ہندوستان میں مسلمان ہو گئے تھے، ضرور موجود تھے اور ان کے لیے مسجدیں تھیں، لیکن یہ پہلی مسجد تھی جو ایک مسلمان ولی اللہ نے اپنے خرچ سے اور اپنے ہاتھوں سے لاہور میں تعمیر کی۔ ناظرین، شہزادہ دارالشکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت داتا صاحب نے مسجد بنائی تو اور مسجدوں کی نسبت اس کے قبلے کا رخ ذرا سا بظاہر مسجد کا رخ جنوب کی سمت کو مائل معلوم ہوتا تھا، اس لیے لاہور کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ اس مسجد کا رخ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت ان کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مسجد بن کر مکمل ہو گئی تو ایک دن تمام شہر کے علماء کو مدعو کیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو خود حضرت داتا صاحب نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلے پر اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یک بارگی قبلہ بالمشافہ بچشم ظاہر نظر آیا۔ حضرت داتا صاحب نے فرمایا بتاؤ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کو سیدھے رخ پر دیکھ کر سب معترضین نادم ہوئے اور آپ سے معذرت چاہی۔ آپ کی کرامات کے ذریعے گرد و نواح میں شہرت پھیلی اور بے شمار لوگ آپ کی بزرگی اور ولایت کے قائل ہوئے۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ جو مسجد آپ نے تعمیر کروائی تھی اسی کو آپ نے اپنی تبلیغی اور تدریسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا،
اس مسجد میں آپ باقاعدہ درس دیا کرتے تھے اور یہیں مسلمان طالب علم آپ سے عربی اور قرآن حکیم کے اسباق لیتے تھے۔ اس مسجد کے ساتھ آپ نے ایک حجرہ تعمیر کر لیا تھا۔ تبلیغ و تدریس کے بعد آپ اسی حجرے میں استراحت فرماتے تھے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ یہ مسجد بے نشان ہو گئی تھی، البتہ اس کا نشان اس رنگ میں آج بھی موجود ہے۔ آپ نے درس و تدریس کے بارے میں خود رسالہ کشف اسرار میں تحریر کیا ہے کہ جب میں ہندوستان پہنچا اور نواحِ لاہور کو جنت نظیر پایا تو یہیں بیٹھ گیا اور لڑکوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ اس طریق سے حکومت کی بو دماغ میں پیدا ہو رہی ہے تو میں نے لوگوں کو درس دینا بھی چھوڑ دیا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے آپ کی ازدواجی زندگی کی، تو آپ نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ازدواجی زندگی اختیار کی، لیکن آپ اپنی زندگی کی طرف زیادہ مشغول نہ ہوئے، جس طرح کہ ایک عام دنیا دار زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کشف المحجوب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی حجویری نے 2 نکاح کیے۔ پہلی شادی ابتدائی جوانی میں ہوئی، مگر وہ عفیفہ جلد ہی وفات پا گئیں۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد تجرد اختیار کر لیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 11 سال تک قائم رہتا کہ دوسرے نکاح کے موقع خود بخود فراہم ہو گیا، جس کے بارے میں آپ اس طرح فرماتے ہیں: میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، خداوند کریم نے مجھے 11 برس تک نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا، مگر تقدیر نے آخر مجھے نکاح میں گرفتار کر دیا اور ارادہ و خواہش کے بغیر اس فتنے میں پھنس گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک پری صفت کا بن دیکھے عاشق و شفیتہ ہو گیا۔ 1 سال اسی پریشانی اور اضطراب میں مبتلا رہا، چنانچہ نزدیک تھا کہ میرا دین و ایمان تباہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و کرم سے عصمت و عفت کو میرے قلب کے استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت و اعنت سے مجھے اس عظیم فتنے سے نجات دی۔ لیکن ناظرین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ متاحل زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے اور دونوں شادیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدین کے حکم کی تعمیل میں کی تھیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ آپ کی دوسری بیوی بھی صرف 1 سال زندہ رہیں اور آپ جلد ہی اس بار سے سبکدوش ہو گئے۔ ان دونوں میں سے کسی نہ کسی بیوی کے بطن سے اولاد بھی پیدا ہوئی، کیونکہ آپ کی کنیت ابو الحسن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام آپ نے حسن رکھا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹا کم سنی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی حجویری کے قیام سے اہل پنجاب اور اہل لاہور کو بالخصوص بہت سے روحانی فیوز نصیب ہوئے اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو آپ کے اخلاق حسنہ اور کلام پرتاثیر سے اسلام کی لازوال نعمت میسر ہوئی۔ آپ کی زندگی اور آپ کے کلام اور آپ کے کام نے وہ کام کیا جو تیر و تفنگ، تیغ و تبر اور توپ و بندوق سے بھی ناممکن تھا۔ لوگ جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور اس مظہر نور خدا، عارفوں کے پیر اور کاملوں کے رہنما کی توجہ سے تاریکی سے روشنی اور جہالت سے شائستگی، بے علمی سے علم اور کفر سے اسلام میں آتے تھے۔ بلکہ اس خطے کی خوش نصیبی تھی کہ خدائے عز و جل نے آپ جیسی ہستی کو یہاں معمور فرمایا، جہاں نہ صرف آپ کی حیات میں لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے، بلکہ آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی اس مرجع خلائق مزار پر ولی، غوث، کتب، ابدال اور کلندر حاضر ہوتے اور اپنی روحانی منازل کی تکمیل کرتے رہے۔ ناظرین، آپ کی تبلیغ کے بارے میں مفتی غلام سرور کا بیان ہے کہ انہوں یعنی حضرت مخدوم علی حجویری نے لاہور میں آ کر ہنگامہ فضیلت و مشقیت گرم کیا۔ دن کو طالب علموں کی تدریس اور رات کو طالبان حق کی تلقین ہوتی۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ روبہ راہ، ہزاروں دیوانے صاحب عقل و ہوش، ہزاروں ناقص کامل اور ہزاروں فاسق نیکوکار بن گئے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ اس وقت لاہور مرجع علم و فضلہ تھا، دور دور سے شیخ حضرت کی خدمت آ کر بہرہ یاب ہوتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت مخدوم علی حجویری اسلام کے پہلے مبلغ نہ تھے، بلکہ آپ سے پہلے یہاں اسلام پہنچ چکا تھا اور بہت سے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لاہور میں ہندوؤں کا بہت زیادہ زور تھا۔ اس لیے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو بے شمار تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا پڑا، بلکہ لاہور میں دین مصطفیٰ کی شمع کو دوبالا کرنے کا صحرا آپ کے سر پر ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لاہور میں 2 بار تشریف لائے، پہلی بار 431 ہجری میں اور یہاں 21 سال سے کچھ عرصہ زائد گزرنے کے بعد واپس اپنے مرشد کے پاس گاؤں بیت الجن جو شام میں دمشق کے قریب واقع تھا گئے، اور آپ کی موجودگی میں آپ کے مرشد کا انتقال 453 ہجری میں ہوا۔
ان کے وصال کے بعد آپ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور علم و عرفان کے دریا بہانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی سوانح حیات میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سید علی حجویری ایک مرتبہ شہر میں اس طرف گئے جہاں راستے میں ہندوؤں کا مندر واقع تھا۔ آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والی کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں اس دور میں راوی مندر تھا جہاں کئی ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی کی بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ نے بت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے حکم سے چوری کھاؤ، تو بت چوری کھانے لگا۔ کچھ اور ہندو بھی وہاں موجود تھے، ان میں ہندو پروہت بھی تھا۔ ہندو پروہت کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس لیے ہماری توہین ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ اس ہندو سے ناراض ہو گیا جس کے ہاتھ میں چوری تھی۔ بہانہ بنا کر پروہت نے کہا تمہارے اس طرح کرنے سے دیوتا جی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا آج سے ہمارا اور تمہارا بائیکاٹ ہے۔ کچھ روز کے بعد وہ چوری والا ہندو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، لوگ اس روز کے واقعے سے انکار کر رہے ہیں، میری بات کو کوئی سچ نہیں مانتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں اور دیگر احباب کو اکٹھا کر لو اور اللہ کی طاقت دیکھ لو۔ حاضرین جمع ہو گئے۔ آپ نے پھر بت کو حکم دیا چوری کھاؤ، تو وہ چوری کھانے لگا۔ ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا تم ان بے جان بتوں کی پوجا سے توبہ کر لو اور اللہ کے سچے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ کی اس توجہ سے بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ پہلے لوگوں میں سینہ بسینہ تھا، لیکن کچھ عرصے سے لوگوں نے کتابوں میں نقل کر دیا۔ حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کی اس واقعے کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ بھی آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی حجویری نے لاہور میں جب دین حق کی تبلیغ شروع کی تو لاہور میں ہندو دھرم پورے عروج پر تھا۔ ہندو پرہوتوں کو اپنے دین پر بڑا ناز تھا، وہ کلمہ حق سننے کو بالکل تیار نہ تھے، مگر آپ تو توحید و رسالت کی شمع روشن کرنے ہی کے لیے لاہور آئے تھے۔ تو آپ غیر مسلموں میں جہاں کہیں موقع پاتے خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ اگر کوئی آپ کے پاس چل کر آتا تو اسے بھی توحید و رسالت کا درس سناتے، ایمان لانے کی طرف مائل کرتے اور اس کے صاحب ایمان ہونے کی دعا کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ کئی لوگ مشرف پہ اسلام ہو گئے۔ غرض یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا اور آپ کی شہرت پورے لاہور میں پھیل گئی کہ اللہ کا ایک ولی لاہور میں شہر کے غرب میں رہتا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ آخر آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع لاہور کے حاکم کو بھی ہو گئی۔ جب اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی توحید و رسالت کا علم ہوا تو وہ بھی آگ بگولا اور انتقامی آگ میں بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان آ کر اپنا دین پھیلا رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو؟ فوراً اس مسلمان کے تبلیغ کے سلسلے کو ختم کیا جائے اور اس فقیر کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ رات ہوئی تو ہندو سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت سید علی حجویری کی قیام گاہ پر آ گیا۔ آتے ہی انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک دوست ایک جھونپڑی کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر الہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور کے حاکم نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو دھرم کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے اور دین اسلام چھا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی توحید کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں تاکہ غیر مسلموں کی عاقبت درست ہو جائے اور وہ دین حق پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے آپ کی باتیں سن کر کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیں اور کہیں اور چلے جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں تو یہاں اللہ کی رضا اور اسی کے حکم سے آیا ہوں، اب جو بھی میرے ساتھ ہو اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ آخر حاکم کے بھیجے ہوئے سپاہی سختی پر اتر آئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر اسے آگ نہ لگی۔ آخر کار ناچار ہو کر سوچنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا فقیر ہے، ہم خواہ اس سے زیادتی کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لے لیں، کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ واپس لوٹ کر حاکم کو سارا واقعہ سنا دیں گے کہ وہاں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ آخر وہ واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز انہوں نے اپنی کارروائی کا سارا قصہ حاکم کو بتا دیا۔ اس نے بات سن کر اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس فقیر کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے شہر سے نکال باہر کرتے۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے حاکم لاہور کے محل میں آگ لگ گئی اور وہ قابو سے باہر ہو گئی اور بجھنے پر نہ آ رہی تھی کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اٹھی کہ کل رات میں اس فقیر کی جھونپڑی کو جلوانے لگا تھا، شاید اسی وجہ سے وہی سزا مجھے مل گئی۔ اللہ کے اٹھائے اس خوف سے اس کا دل بیدار ہو گیا اور وہ خود چل کر حضرت سید علی حجویری کی قیام گاہ پر آیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔
آپ نے اس سے درگزر فرمایا اور اسے معاف کر دیا۔ جو ہی اسے اللہ کے ولی کامل سے معافی ملی تو اس کے محل کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ آخر کار وہ آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ یہ کرامت کتاب مقامات اولیاء سے لی گئی، مگر اس کا بھی تذکروں میں کہیں ذکر نہیں۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ البتہ ناظرین، ذات خداوندی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم ظاہری اور باطنی سے بہت نوازا تھا، اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ایسے اسرار و رموز عطا فرمائے جو بہت کم اولیاء کو نصیب ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے جو سیر و سیاحت کی، اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد مشاہدات کا حصول ہوا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے کی خاطر اور طالبان معرفت کی رہنمائی کے لیے چند گراں قدر کتب تصنیف کی، جن میں سے کشف المحجوب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ کی تصنیف میں شریعت اور علم و عرفان کا سمندر موجزن ہے۔ اہل نظر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے تلاش حق کی منزل کو پانے میں رہنمائی حاصل ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس صوفی کو کوئی ظاہر مرشد کی رہنمائی نہ مل سکے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرے تو راہ حق مل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی تصنیف 12 سال کی عمر میں لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتب لکھی ان کے نام یہ ہیں: دیوان شعر، منہاج الدین، البیان لہ العیان، اسرار الخلق المونیات، بذر القلوب، کتاب فنا و بقا بالرعایت بحقوق اللہ، کشف الاسرار، شرح کلام، کشف المحجوب۔ ناظرین، کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر آپ کی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے جو ہر دور میں مقبول عام ہے۔ آپ کی تمام تصنیف سے یہی ایک تصنیف ایسی ہے جو ضخیم ہے اور عام ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کشف المحجوب میں تصوف و معرفت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو نظر انداز کیا گیا ہو۔ یہ کتاب گمگشتگان راہ ضلالت کے لیے ایک چراغ ہدایت ہے۔ یاد رہے کہ اصل کتاب فارسی میں، مگر اب اس کے اردو میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم چھپ چکے ہیں۔ اس کتاب کو آپ نے اپنے وطن میں لکھنا شروع کیا، لیکن جب آپ لاہور آئے تو اسے ساتھ لے آئے اور لاہور میں اس کی تکمیل کی، اور زیادہ حصہ لاہور میں تصنیف شدہ ہے، کیونکہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کتاب تصوف کے موضوع پر ایک نادر خزانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔